کا رویہ ہرگز ایسا نہ تھا جیسے ان حالات میں ایک بیوی کا ہونا چاہیے تھا۔ دوسری روز میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی کہ میں نے انسپکٹر کو چند آدمیوں کے ساتھ سپنا فارم کی طرف جاتے دیکھا۔ ان کے ہاتھوں میں گدالے اور پھاوڑے تھے۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میرے لاشعور میں پہلے ہی کوئی اندیشہ موجود تھا جو اب حقیقت کا روپ دھار رہا تھا۔ میں فوراً ہی باہر آئی اور میں نے انسپکٹر کو راستے میں ہی جا لیا۔ انسپکٹر معمول سے کچھ زیادہ ہی خوش خلقی سے پیش آیا۔ اس نے مجھے کیچڑ میں لتڑا ہوا ایک سادہ لفافہ دکھایا جس پر اخبار سے حروف کاٹ کر چسپاں کر کے مختصر سا ایک پیغام تیار کیا گیا تھا کہ اس کی لاش سپنا فارم میں دفن ہے۔ اس نے لفافہ دکھانے کے بعد مجھ سے کہا، آپ چاہیں تو ہماری مدد کر سکتی ہیں مسز شانتی۔ سپنا فارم ہر وقت آپ کی نظروں کے سامنے رہتا ہے اور میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آپ کی نظر سے کوئی چیز مشکل سے ہی اوجھل رہتی ہے۔ آپ کے خیال میں لاش کہاں دفن کی گئی ہوگی؟ نہ جانے کیوں میرا ذہن اس وقت نہایت تیزی سے کام کر رہا تھا اور میں یک بیک کی کافی پر سکون ہو گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ دل کی دھڑکن اب اعتدال پر آ گئی تھی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، میرا خیال ہے کہ لاش کھلی جگہ دفن نہیں کی گئی ہوگی۔ کھلی جگہ میں لاش دریافت کی جانے کا امکان رہتا ہے۔ تو پھر؟ انسپکٹر نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے پر امید لہجے میں کہا، وہاں کا فرش جو بڑی بڑی ٹائلوں کے پرانی ہونے کے باعث تقریباً اکھڑ چکا ہے۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، زیادہ امکان یہی ہے کہ لاش وہاں دفن کرنے کے بعد اوپر دوبارہ ٹائلیں لگا دی گئی ہوں گی۔ انسپکٹر نے میرا شکریہ ادا کیا اور اپنے آدمیوں کو ساتھ فارم کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ روپا نے ان کے لیے دروازہ کھول دیا۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا، تاہم اس نے باڑے کے فرش کی کھدائی پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ کافی دیر کی کھدائی کے بعد کچھ برآمد نہ ہوا تو انسپکٹر نے غصیلی نظروں سے میری طرف دیکھنا شروع کر دیا جیسے یہ سب میری غلطی تھی۔ لیکن تھوڑی سی اور کھدائی کے بعد بالآخر گلی سڑی لاش نکل آئی۔ لاش کے ساتھ کچا چونا بھی ڈالا گیا تھا، اس لیے اس کا گوشت جلد ہی جذب زمین ہو گیا تھا۔ لاش ناقابل شناخت ہو چکی تھی۔ کھدائی کرنے والوں میں سے ایک بولا کہ یہ بمل رائے ہی لگتا ہے۔ اس کی شناخت کی تصدیق ایک ایسے ذریعے سے ہو گئی جس کی کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا، یعنی روپا خود آگے بڑھی اور گڑھے میں جھانک کر سڑی لاش کو دیکھ کر مجنونانہ انداز میں چیخنے لگی، بمل رائے! اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ بالآخر ڈاکٹروں کو بلا کر اسے خوب آور دوا کا انجیکشن لگوانا پڑا، تب وہ خاموش ہو گئی۔ نیند سے بیدار ہونے پر بھی اس پر سکتہ طاری رہا۔ گڑھے سے برآمد ہونے والا سگریٹ کیس اسے دکھایا گیا جس پر بمل رائے کے نام کا مخفف BR کنندہ تھا، لیکن وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھی کہ اس نے اپنے شوہر کو قتل کیا ہے۔ اس کی جرم کا اصل ثبوت لاش کی مٹھی میں دبا ہوا ملا۔ قتل کی رات ان کے درمیان یقیناً ہاتھا پائی ہوئی تھی اور دھات کا ایک بٹن تھا جو قاتل کے لباس سے ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا اور مرنے کے بعد بھی اس کی مٹھی میں ہی دبا رہ گیا تھا۔ انسپکٹر نے گھر کی تلاشی لی تو ایک الماری کے نچلے خانے میں کپڑوں کے انبار تلے دبا ہوا اونی سویٹر ملا جس پر دھات کے بٹن لگے ہوئے تھے۔ یہ زنانہ سویٹر روپا کا ہی تھا اور اس کا ایک بٹن غائب تھا۔ روپا چیختی رہی کہ اس نے تو مہینوں سے وہ سویٹر نہیں پہنا تھا، بلکہ تو وہ یہ سمجھی تھی کہ کہیں گم ہو گیا ہے، کیونکہ جب جاڑا آیا تو اسے مل ہی نہیں رہا تھا۔ لیکن اس کی باتوں پر بھلا کون یقین کر سکتا تھا؟ اپنے شوہر کی گمشدگی کی رپورٹ درج نہ کرانے کے بارے میں اس کا جواز اور بھی ناقابل یقین تھا۔ اس نے تسلیم کیا کہ شوہر سے اس کا لڑائی جھگڑا رہتا تھا اور عموماً وہ جارحانہ رویہ اختیار کرتی تھی کیونکہ وہ ہر چیز کی مالک ہونے کی وجہ سے خاصی خودسر اور متکبر ہو گئی تھی۔ بمل رائے اس کا مکمل طور پر دست نگر تھا، لیکن وہ اپنی اس نااہلی کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ روپا نے وضاحت سے بتایا، اس رات مسز شانتی ہمارے ہاں سے رخصت ہوئیں تو ہم نے اس مسئلے پر سنجیدگی اور تحمل سے بات کی۔ بمل رائے نے ایک ایسی تجویز پیش کی جو پہلے مجھے محض پاگل پن محسوس ہوئی، لیکن پھر میں نے اسے قبول کر لیا۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اب ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی تھی، لیکن وہ حالات اور ہمارے مزاج کی ناگواریوں میں کہیں گم ہو کر رہ گئی تھی۔ بمل رائے نے کہا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے کہیں چلا جائے گا اور مجھ سے ذرا بھر مدد نہیں لے گا اور نہ مجھ سے کوئی رابطہ رکھے گا۔ کچھ عرصے وہ صرف اپنی صلاحیتوں کے بل پر زندہ رہنے کی کوشش کرے گا۔ اگر کچھ عرصے کی جدوجہد کے بعد وہ ناکام رہا تو واپس آ جائے گا اور تسلیم کر لے گا کہ وہ واقعی ہی ایک باصلاحیت شخص ہے اور پھر وہ لڑے جھگڑے بغیر زندگی سر جھکا کر اور اطاعت کے ساتھ گزارے گا۔ وہ کہ پہلے بھی وہ تنگ مزاج نہیں تھا، لیکن میری وجہ سے کبھی بات بڑھ جاتی تھی۔ بہرحال میں نے اس کی تجویز مانتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دے دی، اس لیے میں اس کے بارے میں فکر مند اور پریشان نہیں تھی۔ لیکن تنلائی سے انسپکٹر کو اندازہ ہو گیا کہ بمل رائے اپنا کوئی سامان لے کر نہیں گیا تھا۔ جس شخص کا ارادہ کافی دنوں کے لیے جانے کا ہو وہ اس طرح خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ میرے دل میں ایک شخص سانپ کی طرح کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا کہ شاید روپا کسی دن بازار سودا سلف لانے گئی ہوگی، پھر کسی وجہ سے رقم گھر بھول جانے کے باعث لینے واپس آئی ہوگی تو اس نے اس عورت اور بمل رائے کو تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ عورت کس طرح فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی، لیکن بمل رائے کہاں جاتا؟ روپا نے اس کا کام تمام کر دیا۔ میں نے سوچا کہ انسپکٹر کو ان تمام باتوں سے آگاہ کر دوں، لیکن کچھ سوچ کر خاموش رہی۔
انسپکٹر کو یقین تھا کہ بیچارہ اس رات گاؤں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، جبکہ اس دنیا سے ہی رخصت کر دیا گیا تھا۔ روپا کو احساس تھا کہ اس کی گیج شکنجہ تنگ ہو رہا ہے، لیکن وہ اپنی کہانی پر قائم تھی۔ اس کی برہمی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے نہیں بلکہ کسی اور نے اسے قتل کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ انسپکٹر اس کی کہانی پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ڈاکٹر بسواجیت نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دے دی تھی، جس کے مطابق مقتول کی موت سر پر کسی ٹھوس چیز کی ضرب لگنے کے باعث واقع ہوئی تھی۔ ظاہر ہے باڑے اور فارم ہاؤس میں ایسی کئی چیزیں موجود تھیں۔ روپا پر مقدمہ چلا اور صفائی پیش کرنے کا پورا موقع دیا گیا۔ یہ ہمارے علاقے کا پہلا واقعہ تھا کہ ایک عورت پر قتل کا مقدمہ ہو رہا تھا۔ مقدمے کے دوران مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ وہ خط جس میں لاش کے بارے میں اطلاع دی گئی تھی، وہ موتی لال کے ذریعے انسپکٹر تک پہنچا تھا۔ موتی لال ہمارے ہی گاؤں کا ایک نوجوان تھا۔ وہ ذہنی طور پر تھوڑا سا پسماندہ تھا۔ گاؤں سے کافی دور پہاڑیوں میں اس نے ایک کھو تلاش کر رکھی تھی۔ وہ اس کا مخصوص ٹھکانہ تھا، لیکن وہ کافی دن کے لیے اپنے نانا نانی کے ہاں گیا ہوا تھا۔ جب وہ وہاں سے واپس آیا اور دوسرے روز اپنے مخصوص ٹھکانے پر پہنچا تو وہ خط اسے کھو میں پڑا ہوا ملا۔ یہ کہنا مشکل تھا کہ وہ کب سے وہاں پڑا تھا۔ بارش کی وجہ سے کیچڑ میں لتھڑ گیا تھا۔ بہرحال موتی لال کو اتنی عقل ضرور تھی کہ اس نے لفافے پر لفظ انسپکٹر پڑھ کر خط انسپکٹر کے حوالے کیا۔ اگر وہ خط جلد مل جاتا تو ہم لوگ کافی پہلے اس واقعے سے آگاہ ہو جاتے، لیکن میرے لیے اس خط میں حیرت کا اور سامان بھی تھا۔ حیرت کے ساتھ ساتھ مجھے تشویش بھی لاحق ہوئی۔ پیغام جس کاغذ پر چسپاں کیا گیا تھا وہ میرے لیٹر ہیڈ کا تھا جو پھاڑ دیا گیا۔ یہ لیٹر ہیڈ سادھنا نے گزشتہ برس دیوالی کے موقع پر چھپا کر دیا تھا۔ بلائی حصے پر میرا نام بڑے خوبصورت حروف میں چھپا ہوا تھا۔ پیغام کے لیے حروف جاسوسی رسالوں سے کاٹے گئے تھے۔ ایسے رسالے میرے فارم میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ رسالے میرے فارم پر کام کرنے والا ایک کارندہ چھوڑ گیا تھا اور میں نے کبھی کبھار آگ جلانے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے کنکھیوں سے لیکن خاصیت رام سے میری طرف دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے خیال میں حقیقت کا ادراک سب سے پہلے مجھے ہی ہوا تھا۔ آج بھی ہمارے علاقے کے لوگ نہایت قدامت پرست واقع ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں کے قوانین قدامت پرستانہ تھے۔ قتل کے جرم پر عورت کے لیے پھانسی کی سزا مقرر تھی۔ روپا کے بارے میں گاؤں والوں کا غصہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ اس لیے نہیں کہ اس نے قتل کیا تھا، بلکہ اس لیے کہ اس نے گاؤں کے نام کو بٹا لگایا تھا۔ جس روز اسے سزا سنائی گئی تھی اس کی حالت قابل رحم تھی۔ اگر وہ شروع ہی میں اپنی کہانی تبدیل کر دیتی اور کہہ دیتی کہ فوری اشتعال کے تحت ذاتی طور پر اس کے ہاتھوں شوہر کا قتل سرزد ہو گیا تو شاید وہ پھانسی سے بچ جاتی، شاید اسے عمر قید یا لمبی سزا ہو جاتی۔ لیکن روپا بلاغ کی ضدی تھی۔ فیصلے کے روز اس نے عدالت میں میری طرف دیکھ کر چیختے ہوئے یہ الزام بھی لگایا کہ قتل میں نے کیا تھا اور پھنسوایا اسے دیا تھا۔ اس طرح اس نے گاؤں والوں کی بچی کچی ہمدردیاں بھی کھو دیں۔ اس کی کرہ کرم کے بعد گاؤں کی فضا کچھ سوگوار اور کچھ نحوست زدہ سی رہی۔ کچھ عورتوں نے بتایا کہ انہوں نے اس کی بدروح دیکھی ہے۔ سب لوگوں کے ذہنوں پر اس واقعے نے گہرے اثرات چھوڑے تھے۔ اگلے موسم خزاں میں وہ واپس آ گیا۔ وہ میری زندگی کا دہشت ناک ترین دن تھا۔ میں سپنا فارم کے قریب سے گزر کر گاؤں جا رہی تھی جب میں نے ٹیکسی کو فارم ہاؤس کے دروازے پر رکتے دیکھا۔ ڈرائیور نے اتر کے دروازہ کھولا تو اس کا چہرہ سفید تھا اور آنکھیں پھٹی پھٹی تھیں، جیسے وہ اپنی ٹیکسی میں کسی بھوت کو بٹھا کر لایا ہو۔ جب مسافر اس کی ٹیکسی سے اترا تو میں اپنی جگہ سن سی ہو کر رہ گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ ایسا لگا جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ وہ بم الرائے تھا اور کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ تندرست دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے گرمجوشی سے میری طرف اس طرح بڑھا جیسے مصافحہ کرنا چاہتا ہو، لیکن قریب آ کر وہ آنکھیں سکیڑتے ہوئے بولا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے مسز شانتی؟ لگتا ہے سب گاؤں والوں کو کچھ ہو گیا ہے۔ کسی نے مجھے خوش آمدید نہیں کہا۔ جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے گویا اسے سانپ سونگھتا جا رہا ہے۔ او بھگوان، تم ملک کے کون سے حصے میں تھے؟ کیا تمہیں کچھ پتہ نہیں چلا؟ میں نے سرسراتی آواز میں کہا۔ کیا پتہ نہیں چلا؟ پہیلیاں مت بجھوائیے مسز شانتی۔ مجھے اس گاؤں کے حالات کا علم نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ میں کولمبو گیا ہوا تھا۔ وہاں ایک بحری مسافر بردار جہاز میں بھرتی ہو گیا تھا، اس لیے ساری دنیا گھومتا پھر رہا تھا۔ لیکن اگر کوئی بری خبر ہے تو مجھے بعد میں سنائیے گا۔ پہلے میں اپنی پتنی سے مل لوں۔ اس سے ملنے کے لیے بے چین ہوں۔ گوا کہ وہ بڑی جھگڑالو تھی، لیکن اس کی نفرت کے پیچھے محبت بھی تھی اور اس سے دور ہونے پر مجھے اس کی بہت یاد ستاتی رہی۔ باہر کے ممالک میں حسین اور جوان لڑکیوں کی کمی نہیں، لیکن میں نے کبھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ مجھے لگتا ہے جیسے صدیوں بعد آیا ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر اپنے گھر کی طرف بڑھا۔ میں نے اس کی آستین پکڑتے ہوئے پھنسی پھنسی آواز میں کہا، وہ وہاں نہیں ہے۔ اس کا مکان باہر سے اجڑا اجڑا اور ویران دکھائی دے رہا تھا۔
रूपा को फांसी दिए जाने के बाद किसी ने उस मकान का रुख नहीं किया था और करीब से कोई इसलिए भी नहीं गुजरता था कि लोगों के ख्याल के मुताबिक उसकी बदरूह घूमती रहती है। बम्मल राय ने मुतवस्सिफाना लहजे में कहा, क्या वो कहीं चली गई है? उसने मेरा इंतजार नहीं किया? क्या उसे जरा भर भी यकीन नहीं था कि मैं जिंदगी में कुछ कर सकता हूँ? मैं एकदम गैर इरादी तौर पर हैजानी लहजे में चिल्ला उठी, वो तुम्हारे कत्ल के इल्जाम में फांसी पा चुकी है। वो लड़खड़ाया और अपने नए सूटकेसों से उलझकर गिरते गिरते बचा। मैंने और ड्राइवरों ने उसे सहारा देकर घास पर बिठाया। लोग जमा होने लगे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। एक तरह से हम सब रूपा की मौत के जिम्मेदार थे। उसकी सुनाई हुई कहानी जो इस वक्त हमें निहायत अहमकाना महसूस हो रही थी, बहरहाल सच्ची थी, लेकिन अपने आप को बासलाहियत साबित करने की अहमकाना तदबीर शायद बम्मल राय ही सोच सकता था। उसके बारे में तस्दीक की, वो वाकई बहरी जहाज में अमरीका यूरोप तक हुआ आया था। उसके बाद रफ्ता रफ्ता गाँव में मेरे बारे में सरगोशियाँ होने लगीं, जिनकी तरफ मैंने कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन ये सिलसिला बढ़ता गया, हत्ता कि सारे गाँव वाले मेरे खिलाफ हो गए। मेरे बारे में तरह तरह की बातें की जाने लगीं, एक नई कहानी की कड़ियाँ जोड़ी होने लगीं। लोग ये नतीजा अखज़ करने लगे कि शायद ये सब मेरी साजिश थी। वो लाश शायद रंगसाज धर्मदार की थी जिससे उस रोज़ मेरा झगड़ा हुआ था, और कुछ लोगों ने हमारे झगड़े की आवाज़ें भी सुनी थी। लोग मेरी तरफ से सफाई में कुछ सुनने के लिए कतई तैयार ना थे। उनके लिए ये दलील भी काबिल कबूल नहीं थी कि मुझे पहले ही बीमारी अंदर अंदर खा रही थी। मुझ में भला लाश को बम्मल राय के बाड़े तक ले जाने और इतना गहरा गड्ढा खोदने की ताकत कहाँ थी। मैं गद्दाल और फावड़ा चलाना तो दरकिनार उठा भी नहीं सकती थी।